آج سے 1434 سال قبل، ایگزیکٹ آج سے 1434 سال قبل جو حج ہوا، اس حج میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے اور آج 1444 ہجری ہے، یعنی ایگزیکٹ آج سے 1434 سال قبل جو حج ہوا تھا، اس حج کی قیادت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک واحد حج تھا جو آپ نے کیا ہے، اور اس حج کے موقع پر مینا میں، عرفات میں، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطی، جمرہ کبریٰ، ان موقعوں پر آپ نے کچھ خطبے ارشاد فرمائے تھے، کچھ باتیں اور کچھ نصیحتیں کی تھی۔ اسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ حج کا موقع تھا، قربانی بھی تھی اور مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع تھا۔ اور بعض محدثین کے مطابق کہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ کے سامنے تھے، اور آپ نے ان کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر اس سارے خطبے کے عربی متن کو جمع کیا جائے اور بندہ اس کو لگاتار کنٹینیو پڑھے تو میں نہیں سمجھتا کہ 10 منٹ سے زیادہ لگے، یعنی اتنا لمبا خطبہ نہیں ہے، اور 1.5 لاکھ کے قریب سامنے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے ایک مختصر اور جامع ترین خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھے، سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، شریعت کی ایک تعلیم ہے، شریعت کا مزاج ہے، اس میں بولا کم جاتا ہے اور عمل زیادہ کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ اہمیت عمل کی ہے، پریکٹیکل عمل کر کے دکھلایا جائے۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، باتوں کے انبار ہوتے ہیں اور عمل زیرو ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، اور شاید اس سے قبل اتنا بڑا مجمع سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے نہیں تھا۔ یعنی ایک بڑا خطبہ اور زندگی کا ایک پہلا چانس ہے، اور ایک بڑے کثیر تعداد میں احباب صحابہ موجود ہیں، لیکن خطبہ بڑا مختصر دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کا اصل مزاج عمل کا ہے۔ آپ نے 23 سالہ زندگی میں پریکٹیکل کر کے دکھلایا ہے، عقیدے کے معاملے میں، صوم و صلات کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں عمل مقدم ہے، عمل کو ترجیح ہے۔ آج گفتار زیادہ ہے اور کردار کم ہے، کردار زیادہ ہونا چاہیے، گفتار کم ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی میں اکثر ایسا ہوا ہے، بڑے بڑے موقعوں پر نصیحت طلب کی گئی، لیکن آپ نے نصیحت مختصر کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عمل پیش کیا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اما بعد ایھا الناس، اے لوگو میں تمہیں تقوی کا درس دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا تمہیں درس دیتا ہوں۔ کون تعلیم دے رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابتدا میں کہا لعلی لا القاکم، فرمایا صحابہ شاید آئندہ سال اس جگہ پر تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے، تم مجھ سے نہ مل سکو، سیکھ لو دین کی باتیں مجھ سے۔ اور پھر آپ نے جو پہلی بات کہی، ان دماءکم واعراضکم حرام علیکم، قربانی صرف جانور کے گردن پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اللہ کے حکموں کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کرنا، اسے قربانی کہتے، اپنی خواہش کو قربان کرنا اسے قربانی کہتے۔ ان دماءکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارا خون تم پہ حرام ہے، تمہاری عزتیں تم پہ حرام ہے۔ یعنی میں قربانی کا گوشت تقسیم کر رہا ہوں اور کمزور دیکھ کے اس کو دھکے دے رہا ہوں، اس کو گالی دے رہا ہوں، اس کو مندہ بول رہا ہوں۔ تم نے قربانی سے سیکھا کیا ہے؟ قربانی نے درس تمہیں کیا دیا ہے؟ ان دماءکم واعراضکم، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تم پامال نہیں کر سکتے،
کسی کمزور کو دیکھ کر اپنے قدموں تلے تم روند نہیں سکتے، اس کو تم بے عزت نہیں کر سکتے۔ برادری جمع ہو، مجمع لگا ہو، اپنی گفتگو سے کسی کو نیچا دکھلاتا ہے، تم سمجھتے ہو سود بڑا جرم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس جرم کے آگے تو سود بھی کچھ نہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ وہ مال کا سود نہیں ہے، سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی انسلٹ کرنا۔ کیا چل رہا ہے؟ دوستوں میں جو کمزور ہوتا ہے اس کی کم بختی آئی ہوتی ہے، برادری میں جو کمزور ہوتا ہے وہ بے عزت ہوتا ہے، اور بندے فخر کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ ان دماءکم واعراضکم حرام علیکم۔ جیسے بیت اللہ کی حرمت، جیسے عرفات کی حرمت، جیسے مینا کی حرمت، ایسے مسلمان بھائی کی عزت کی حرمت، اس کے خون کی حرمت۔ وقت مختصر ہے، صرف اشارتاً باتیں کریں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، ان ربا الجاہلیۃ موضوع خطبہ حجۃ الوداع، صحابہ سود کا خاتمہ، سود نہیں چلے گا۔ آج کتنے لوگوں نے قربانی دی؟ کمائی کہاں سے ہے؟ سود سے۔ سودی کاروبار کرتا ہے، بینک سے لمٹ لی ہے اور لمٹ لے کے کاروبار چڑھا رہا ہے، قربانی کروڑوں کی کر رہا ہے، رب تف کر دیتا ہے ایسی قربانی کو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے، پاک مال کو پسند کرتا ہے۔ قابیل نے بڑی قربانی کی، حابیل نے ایک جو مٹھی صدقہ کیا، قربانی کی۔ آدم علیہ السلام کے دونوں ہی بیٹے ہیں نا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر۔ حابیل نے جون کے چند دانے اور قابیل کی بڑی قربانی، حابیل کی قبول ہو رہی، قابیل کی ریجیکٹ ہو رہی۔ سبب کیا ہے؟ اندر صاف نہیں تھا، مال کی کیفیت، دل میں تقوی نہیں تھا۔ رب تو یہ دیکھتا ہے قربانی کے معاملے میں۔ ہماری بھل جاہلیت موضوع، سود کا خاتمہ ہے، سود نہیں چڑھے گا۔ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی عید سے ایک دن قبل شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قسم اللہ کی، حکمران بھی، بیوروکریسی بھی، ہمارے جرنیل بھی، افواج پاکستان بھی، سول ادارے بھی، سیاست دان بھی، تم نے سارے تجربے کیے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک تجربہ شریعت کا کر کے دیکھو، ایک تجربہ قرآن کا کر کے دیکھو، ایک تجربہ سونے نبی کی حدیثوں کا کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ ربا الجاہلیۃ موضوع، صحابہ سود نہیں چلے گا، سود نہیں چلے گا، سود حرام ہے۔ سب سے کم سزا کیا ہے؟ بندہ ماں سے بدکاری کر لے، اتنا جرم ہے۔ وقت کم ہے، وگرنہ حدیثیں سناتا آپ کو۔ بختی پاگل ہو جاتا ہے وہ شخص جو سود لیتا ہے۔ میں آپ کو ایسے لوگ دکھاؤں، سود نے ایسا مست کیا ہے، نہ رشتوں کی قدر، رب ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان ربا الجاہلیۃ موضوع، اصل رقم لے سکتے ہو، سود نہیں چلے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کہا ان دماء الجاہلیۃ، جاہلیت میں جو خون ریزی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، آج ختم ہے، سب ختم ہے۔ کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا، کوئی بدلہ لے گا نہیں، ختم ہے۔ چوتھے نمبر پر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عورتوں کے بارے میں نصیحت کر دی، اور کہاں پہ ہیں ہیومن رائٹس والے، کہاں پہ ہیں وومن رائٹس والے؟ میرے پیغمبر نے جتنی عزت عورت کو دی ہے، پوری کائنات مل جائے عورت کو وہ عزت نہیں دے سکتی جو عزت شریعت نے دی ہے، اور پریکٹیکل عمل کر کے دکھلایا وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قربانی کا موقع وہ خطبہ زندگی کا حصہ بنائے جو سونے نبی پاک نے
صحابہ کو دیا، عالم اسلام کو دیا، اور مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے انگریزوں نے لکھا، یہودیوں نے لکھا، عیسائیوں نے لکھا، یار ایسا جامع خطبہ، ایسا بلیغ خطبہ جس میں دنیا کے ہر شعبے کو ٹچ بھی کیا، اصلاح بھی کی، عورتوں کے حقوق کا تذکرہ۔ خبردار خبردار، عورتوں کی عزت تم پہ فرض ہے، جیسے تمہارے حق ہے ایسے عورتوں کے بھی حق ہے، جیسے تمہاری عزت ہے ایسے عورتوں کی بھی عزت ہے۔ اور پھر عورتوں کو کہا تمہارا بھی حق ہے، تم نے خامند کی نافرمانی نہیں کرنی، تمہارا بھی حق ہے اپنے بستر پر کسی ایسے کو اجازت نہ دینا جو تمہارے خامند کے علاوہ ہو، خامند کی عزت تم پہ فرض ہے، شرمگاہ کی حفاظت تم پہ فرض ہے۔ اور سننا، آج کا میڈیا مجموعی نہیں کہتا، سب کو نہیں کہتا، لیکن 90% میڈیا گند پھیلا رہا ہے، گند پھیلا رہا ہے، گند کو عام کر رہا ہے، زنا کو فروغ دے رہا ہے، فحاشی کو عروج دے رہا ہے۔ پھر سننا، آپ نیٹ کھول لیں، اللہ کی قسم ہے باپ دکھایا جا رہا ہے اور پھر غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ بیٹی سے بدکاری کر رہا ہے، بھائی بھائی سے کر رہا ہے، اور پھر اس کو منفی انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گھروں میں فحاشی کیسے کی جا سکتی ہے، پیش کی جا رہی ہے، یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا بیبیوں کو، عورتوں کو، 5 کام جو عورت کر لے جنت پکی ہے، پکی نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، خامد کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں کرتی۔ یہ جملہ قیمتی ہے اور معاشرے میں ضرورت ہے۔ آج فحاشی نے تباہی کر دی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اسی ضمن میں آپ نے کہا محمد، گوشت کھادا ہے ماشاءاللہ، تگڑے ہو، ذرا درود تو پڑے محمد، ماشاءاللہ انرجی بحال ہے، پہلے بھی باہر رہتی ہے، لیکن یہ تو خوشی کا موقع نا، حدیث میں آتا ہے عید الاضحیٰ کھانے کے دن، ہاں انما ہذہ الایام اکل و شرب و بحال، یہ کھانے پینے کے ایام ہے، شریعت کہہ رہی ہے نا، تو درود پڑھیں ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کی عزت کا تذکرہ آپ نے کیا۔ 5ویں نمبر پہ بات کی صحابہ، شیطان نا امید ہو چکا ہے اس زمین پر، جہاں پہ خطبہ دیا اس زمین پر شیطان کبھی بھی داں نہیں چلا سکے گا، اس کی عبادت نہیں ہو سکے گی، بندگی نہیں ہوگی، شیطان کو پوچھا نہیں جائے گا۔ آج ایگزیکٹ چلے جائیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، یار پورے سعودیہ میں چلے جائے، کوئی مندر نہیں، کوئی کلیسا نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی میلہ نہیں، کوئی عرس نہیں، کوئی شرک کا اڈا نہیں۔ سونے نے کہا تھا نا ان الشیطان قد یئس، شیطان نا امید ہو چکا ہے، اپنی عبادت نہیں کروا سکے گا اس زمین پر۔ ایسا ہی ہوا، ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہاں قیامت کی علامت ہے، قرب قیامت بتوں کی پوجا ہوگی، پھر انہی پہ قیامت قائم ہوگی، لیکن عام حالات میں آپ نے کہا شیطان نا امید ہو چکا ہے، کیا کرے گا؟ تم سے گناہ کروائے گا، اور وہ ہوتے چلے جا رہے، شیطان کی پیروی ہو رہی، نافرمانی ہو رہی، لیکن شرک نہیں ہوگا۔ حجاز مقدس میں کہا، اور وہ بات حق ہے، سچ ہے۔ پھر آپ نے کہا دین میں تبدیلی کرنا، رد و بدل کرنا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ سارے نہیں بول رہے۔ ذوالحجہ کا، آگے محرم کا ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ وہ پتہ کیا کرتے؟ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے۔ اچھا ٹاکرا ہو گیا کسی دشمن سے، کہتے چلو یہ ذوالحجہ ہے نا، اب یہ ہمارے لیے ذوالحجہ نہیں ہے، ذوالحجہ ہم بعد میں کسی مہینے میں بنا لیں گے، یہ کوئی اور مہینہ شروع کر لیتے ہیں جو حرمت والا نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے مہینہ چینج کرنا یہ دین میں رد و بدل ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر،
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. صحابہ آج کے بعد دین میں تبدیلی نہیں ہوگی، ختم. آج ہو کیا رہا ہے؟ کیا دین کو رد و بدل نہیں کر رہا؟ آج تباہی نہیں ہو رہی، من مرضی کی باتیں دین میں. قربانی ہے، رمضان ہے، ربیع الاول ہے، ثانی ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو بدعتوں سے خالی ہو. کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں جہاں پہ شرک کے اڈے نہیں چل رہے، بدعات نہیں ہو رہی، دین میں مرضیاں نہیں چل رہی. اور بھائی دین میں مرضی نہیں ہے، نہیں، دین خالص ہے جو عرش والے رب نے آسمانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. اور میں آج کے بعد تبدیل صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے، صحابہ نے اور اللہ نے یہ عزت ہمیں بخشی ہے. اللہ کی قسم ہے، کمی کوتاہی ہونا یہ دوسری بات ہے، منہج پہ قائم رہنا یہ الگ بات ہے. منہج وہ ہے، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی جو تعلیم مل جائے نا، ہم اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی کرتے نہیں کرتے. ہم نے یہ شریعت پڑھی. ایک صحابی نے نا، آپ نے ایک دعا سکھلائی تھی، اس میں لفظ تھا نبی کا. صحابی نے پڑھ لیا رسولی کا. کیا پڑھا؟ مسئلہ سمجھے نا. آپ نے کہا نبی کا. کیا کہا؟ سننے والی دعا ہے نا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا. لفظ نبی کا تھا. صحابی کو آپ نے کہا سنا، یا صحابی نے سنائی؟ صحابی نے پڑھ دیا ورسولی کا. کیا پڑھ دیا؟ اچھا مسئلہ سمجھے. لفظ رسول لفظ نبی سے اعلیٰ ہے، لفظ رسول لفظ نبی سے، اور نبی کا رتبہ کم ہے اور رسول کا رتبہ، رسول وہ ہوتا ہے جسے شریعت ملتی ہے، قرآن ملتا ہے، دین ملتا ہے، نبی اس کی پیروی کرتا ہے. یعنی لفظ کے اعتبار سے نبی کا رتبہ کم ہے، رسول کا زیادہ ہے. لیکن آپ نے جو دعا پڑھائی اس میں لفظ کیا تھا؟ نبی ہی کا. کیا لفظ تھا؟ صحابی نے پڑھ دیا، پھر بڑے کیا پڑھا؟ فضرب علی صدری. آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا میں نے تجھے نبی ہی کا پڑھایا تھا، تم نے رسول ہی کا کیوں پڑھا ہے؟ اور تم دین کے نقشے ہی بدل دو. اذان، نماز، روزے کا نقشہ ہی بدل دو اور تم کہو تمہیں کچھ کہا بھی نہ جائے. اللہ کی قسم ہے دین یہ ہے جس میں لفظ بھی بدلا جا سکتا. آپ نے صحابہ کو یہی کہا، پھر آگے نصیحت کر دی صحابہ کو، صحابہ خبردار، قرآن اور سنت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو نا تمسکوا بہا، تو قرآن اور حدیث کو. ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر ہوا تو آپ نے صحابہ کو کہا، دین کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا ذکر ہوا نا، فرمایا صحابہ کہتے ہیں محبوب جب فتنے ہوں گے بچیں گے کیسے؟ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ترجعوا الی الامر الاول. صحابہ جب فتنے آئے نا تو آج کا جو دور ہے نا اس کی طرف پلٹانا، اللہ تمہیں فتنوں سے بچائے گا. وہ دور کون سا ہے؟ صرف اللہ کا قرآن ہے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کا تذکرہ کیا. آخر میں محبوب نے کہا وراثت کے تذکرے، خبردار وراثت اللہ نے لکھ دی ہے، اب کوئی وصیت نہیں کر سکتا. اب کوئی وارث کے لیے وصیت تو ویسے ہی جائز نہیں، کسی غیر وارث کے لیے 3/3 ثلث اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. وراثت کا تذکرہ کیا ہے کہ ساڈے چ کی ہوندا ہے، تیاں تے اونجی ویلیاں فارغ، پلاننگ، ڈرامے بازی، 2 نمبری، ان کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے. اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا خبردار وراثت میں زیادتی نہ کرنا. کیا بنے گا اس قربانی کا جس قربانی میں بیٹیوں کا، بہنوں کا، پھوپھیوں کا، خالاؤں کا حصہ پڑا ہے؟ کیا بنے گا قربانی کا؟
ڈکیتی ہے جیسے دوسری ڈکیتی ہے نا، یہ بھی ڈکیتی ہے جو ہم بہنوں سے کر جاتے ہیں، ڈکیتی ہے۔ اے جی بھیڑاں لیندیاں ہی نہیں، مجھے آج تک نہیں یار کوئی ایکا دکا ہی واقعہ ہو جائے نا، آج تک نہیں بھیڑاں نے آکھیا ساڈا بھرا آندا سی حصہ لینا۔ یہ دنیا کا کیسا رول ہے بھائی، تیاں نے حصہ نہیں لینا ہے، یہ تمہاری وہ ڈکیتی جو ہے نا یہ اس کا ہے۔ انہوں پتا ہے جی میں حصہ لے لیا ماں پیو مر جانا ہے تے بھراواں نے اپنا بوا ہی ڈھو لینا ہے تے میرا دروازہ بند نہ ہوئے تے میں اپنے پتراں تے دھیاں نو قربان کر کے تے حصہ بھرا نو دے چھڈیا ہے۔ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے۔ آپ نے یہ نصیحت کی ہے، باتیں کریں تو اور بھی لمبی ہوں گی، خدا را یہ حجۃ الوداع پوری زندگی کا ایک ضابطہ ہے۔ اور اسی میں آپ نے کہا تھا یہ آخری بات سن لیں، عرب والوں کے لیے بھی نا، عرب والے بھی اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں نہ اکثر سمجھتے۔ آپ نے کہا تھا خبردار ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، دین ایک ہے، رب ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر حاصل نہیں۔ وہ پوچھیں وہ یو ایس اے کی ریاستیں جہاں پہ سیاہ اور سفید کے جھگڑے ہیں اور سیاہ کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ دین اسلام ہے جہاں پہ ابو بکر کو جو عزت مل رہی ہے وہ عزت میرے سونے نے بلال کو بھی دی ہے، وہ پروٹوکول بلال کو مل رہا ہے، جنت میں قدموں کا کھڑاک بلال کا آ رہا ہے۔ یہ کالوں کو عزت ہی ہے، کس نے؟ شریعت نے، یہ دین ہے۔ عزت تقوی کی، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ اللہ ہمیشہ ہمیں سونے کی تعلیم کا پیروکار بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔